بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں نے بھاگ کر ابا سے شادی کی تھی۔ اماں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھیں اور ابا ایک امیر گھرانے سے۔ اماں نے ابا سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی اور بہت آزاد ماحول کی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو بوجھ سمجھ کر ملازمین کے حوالے کر دیا اور کچھ وقت بعد اماں کو ابا سے بھی امیر آدمی مل گیا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے ابا کو چھوڑ دیا۔ ابا کو یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ مر گئے۔ ابا کے مرتے ہی مجھے چچا نے بھی گھر سے نکال دیا تو ابا کا وفادار ملازم مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں اس کے گھر رہنے لگی اور بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ سب بھول گئی۔ میں جوان ہو کر اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی۔ ایک روز ابا کے نئے مالک کا بیٹا مجھ پر عاشق ہو گیا اور زبردستی مجھ سے نکاح کر کے اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا میری جان نکل گئی کہ وہی ماں بہت خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس کی حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے میری ماں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور اس بات کا میری ماں کو ہمیشہ دکھ رکھا۔ میری ماں کسی بھی طرح اپنی غریبی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کو حسن پر ناز تھا اور وہ اسی حسن کو استعمال کر کے اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی۔ میری اماں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے میرے نانا نے انہیں ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور پھر شہر کے ایک بڑے کالج میں اسکالرشپ پر ان کا داخلہ ہو گیا۔ میری ماں نگار بیگم جہاں جاتی اپنے حسن کے جلوے بکھیر دیتی۔ کالج میں بھی لڑکے ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب ہو جاتے، لیکن وہ کسی پر اپنا نظر کرم نہ کرتی۔ لیکن پھر ایک دن میری ماں کی زندگی میں شہاب احمد آیا۔ وہ میری ماں سے ایک کلاس سینئر تھا اور جو بات میری ماں کو اس کا دیوانہ کر گئی وہ اس کے نئے ماڈل کی گاڑی تھی۔ شہاب کا شمار کالج کے امیر ترین لڑکوں میں ہوتا تھا۔ شہاب احمد ایک کاروباری آدمی کا بیٹا تھا جس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ حسن کا متوالا تھا اور میری ماں حسن کی دیوی تھی۔ میری ماں کو شہاب کی دولت کے آگے کچھ دکھائی نہ دیا اور انہوں نے شہاب احمد کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا۔ شہاب احمد نگار بیگم سے بے پناہ محبت کرنے لگے اور اسی لیے انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر نگار کے رشتہ بھیجنا چاہا، لیکن شہاب کے گھر والے نہ مانے۔ شہاب کے والدین ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو کسی صورت نہیں بنانا چاہتے تھے اور جب یہ بات نگار کو پتہ چلی تو انہیں اپنے خواب مٹی میں ملتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میری ماں یعنی نگار بیگم نے شہاب احمد کو خودکشی کرنے کی دھمکی دی تو شہاب یہ بات برداشت نہ کر سکے اور نگار کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کالج سے واپسی میں کورٹ لے گئے اور خفیہ طور پر شادی کر لی۔ یہ خبر نگار کے گھر والوں کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ جس بیٹی کو نازوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا اس نے اس طرح چپکے سے نکاح کر لیا۔ شہاب احمد کے گھر والوں نے بھی بہت شور مچایا، لیکن بیٹے کے نکاح کے آگے گھر والوں نے ہار مان لی۔ شہاب احمد اپنے ماں باپ کے بڑے بیٹے تھے اور ان کے ماں باپ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نگار بیگم کو بھی اپنا لیا گیا اور یوں نگار بیگم کے تمام خواب پورے ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر 1000 گز کے بنگلے میں آ گئیں۔ نوکر چاکر، روپیہ پیسہ، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ شہاب احمد نے نگار بیگم کو سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا، لیکن نگار بیگم کے دل میں دولت کے لیے جو پیاس تھی وہ کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ شہاب احمد اور نگار بیگم کی شادی کو سال بھر کا عرصہ گزرا جب میں یعنی فروا شہاب ان کی گود میں آ گئی۔ میری شہاب احمد اور نگار بیگم کی وہ اکلوتی بد نصیب بیٹی تھی جو ماں کی محبت سے محروم تھی۔ نگار بیگم کی زندگی میں میری پیدائش جیسے بالکل انچاہی تھی۔ مجھے نوکروں کے حوالے کر کے وہ اپنی جم اور پارٹیوں میں اس قدر مصروف ہو گئیں کہ کبھی میری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ میرے ابا شہاب احمد ہی مجھے گود میں اٹھا کر گھومتے اور اپنی محبت سے میرے اندر کی محرومی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی بات کو لے کر کئی دفعہ میرے ابا شہاب احمد کا میری ماں نگار بیگم سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن نگار بیگم کو گھر گھرستی سے کہیں زیادہ سوشل لائف پسند تھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ دولت کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگ گئے۔ اب سوسائٹی کا ہر مرد ان کا دیوانہ تھا اور میں بات شہاب صاحب کو برداشت نہ ہو سکی۔ آئے روز ہونے والے جھگڑوں سے گھر کا ماحول پوری طرح خراب ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میری ماں کو میرے باپ سے کہیں زیادہ امیر اور دولت مند انسان مل گیا جو ان کی ایک جھلک کا دیوانہ بن گیا تھا۔ میری ماں کے لیے شہاب احمد اب خاص نہ رہا کیونکہ ان کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ کوئی خاص آ گیا تھا۔ میری ماں کے لیے محبت کبھی ضروری نہیں تھی، وہ تو پیسے کی بھوکی تھی، اور جب انہیں مزید پیسہ نظر آیا تو وہ مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کر اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ میرے باپ کے لیے یہ بات کسی بھیانک خواب جیسی تھی کہ جس عورت کی محبت میں وہ اپنے ماں باپ کے خلاف چلے گئے، اس عورت نے انہیں ایک پل میں ہی چھوڑ دیا۔ میری ماں کیا گئی، ابا بستر سے ہی لگ گئے۔ وہ ہر وقت ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے۔ انہیں ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے 7 سال بعد ہی ان کی محبت انہیں یوں بے وفائی کا داغ دے جائے گی۔ ابا نے لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں جب بھی ابا کے کمرے میں جاتی تو وہ بستر پر لیٹے اماں کی تصویروں کو دیکھتے رہتے اور اماں کی تصویروں سے شکوہ کرتے۔ کچھ دنوں بعد ابا نے بات کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ یہ صدمہ شاید ان سے برداشت نہ ہو سکا اور پھر ایک دن وہ خاموشی سے اپنے رب سے جا ملے۔ میں تو پہلے ہی ملازموں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہ رہا۔ میرے چچا جو ہمارے ہی بنگلے میں رہتے تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے بنگلے سے باہر نکال کھڑا کر دیا۔ تب ایسے وقت میں ابا کے ایک وفادار ملازم نے میرا ساتھ دیا اور وہ میرا سہارا بنا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں ان کے چھوٹے سے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ میری عمر کوئی 8 سال کے قریب تھی۔ مجھے اپنا بچپن اور اپنے ماں باپ دھندلے دھندلے یاد رہ گئے۔ میرے لیے تو اب میرے ابا وہی تھے جن کے گھر میں رہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا تھا اور کبھی اپنی بیٹی اور مجھ میں کوئی فرق نہ کیا۔ ابا ہمیشہ سے ہی شہاب احمد کے گھر میں ملازم تھے اور جب وہاں سے ابا کا کام ختم ہوا تو ابا نے کسی دوسرے بنگلے پر ملازمت شروع کر دی۔ جیسے جیسے دن مہینوں میں اور مہینے کئی سالوں میں بدل رہے تھے، میں ہو بہو اپنی ماں کی طرح حسین ہوتی جا رہی تھی، اور پھر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں اپنی ماں کی طرح ہی قیامت ڈھانے لگی۔ جو مجھے دیکھتا وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا۔ میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھی، اس لیے سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ ابا بنگلے پر ڈرائیور کی نوکری کر رہے تھے اور ایک دن اچانک ہی اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ابا کو درمیان سے ہی گھر لوٹ کر آنا پڑا، لیکن ساتھ ہی ان کے مالک کا بیٹا بھی گاڑی میں موجود تھا جو ابا کے ساتھ اپنے دفتر سے گھر لوٹ رہا تھا۔ ابا نے مجھے کہا کہ مالک کے بیٹے کے لیے شربت بنا دو، گرمی بہت ہے، میں تمہاری اماں کی دوائیں دے کر مالک کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے شربت بنایا اور ابا مالک کو لے کر ہمارے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ وہ خود اماں کی دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر چلے گئے۔ مجبوراً میں ابا کے مالک کے بیٹے کو شربت دینے کے لیے گئی تو اس کی نظریں مجھ پر ہی جم گئیں اور مجھے دیکھ کر وہ بھی دوسروں کی طرح پلک جھپکنا بھول گیا۔ میں اس کے آگے شربت رکھ کر جلدی سے کمرے سے نکل آئی۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے سینٹر بھی جانا تھا۔ میں 12ویں جماعت میں آ گئی تھی۔ ابا مجھے ایک سرکاری کالج سے ہی اپنی استطاعت کے مطابق تعلیم دلوا رہے تھے۔ ابا کے مالک کے بیٹے کا نام شہروز تھا۔ اس کی نگاہوں میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے میں بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ سحر زدہ ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک مجھے یاد تھی۔ اگلے دن کالج سے واپسی میں ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو شیشے میں مجھے شہروز صاحب کا عکس نظر آیا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی کہ میرے کالج کے پاس بھلا ان کا کیا کام۔ شہروز صاحب نے اشارے سے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے ابا کے مالک کے بیٹے ضرور تھے،
لیکن میرے لیے ایک اجنبی آدمی ہی تھے۔ انہیں شاید بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح ان کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دوں گی۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اپنا راستہ اختیار کرنا مناسب سمجھا اور میں جلدی سے تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ لیکن شہروز صاحب نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، بلکہ نہ جانے کس طرح انہیں میرا فون نمبر مل گیا اور وہ بار بار مجھے فون کرنے لگے۔ میں چاہ کر بھی یہ بات ابا کو نہیں بتا سکی، کیونکہ ابا کی نوکری بہت ہی مشکل میں لگی تھی۔ ابا نے کیونکہ ساری زندگی شہاب احمد کے بنگلے پر گزار دی تھی، اس لیے دوبارہ نوکری ملنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں اگر میں ابا کو شہروز کے رویے کے بارے میں بتاتی تو وہ میری خاطر نوکری چھوڑ دیتے یا پھر شہروز سے جھگڑتے۔ میں نے سوچ لیا کہ جب کچھ دیر تک میں شہروز کو جواب نہیں دوں گی تو وہ خود ہی میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ لیکن میرا یہ خیال کچھ ہی وقت بعد غلط ثابت ہو گیا، جب ایک روز کالج سے واپسی میں شہروز کی گاڑی میرے برابر آ کر رکی اور ایک جھٹکے میں ہی اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں کھینچ لیا اور تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ میں سنبھل بھی نہ پائی اور کچھ سمجھ بھی نہ پائی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ میں حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے شہروز کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے بہت زیادہ ہنگاموں اور شور شرابہ کرنے کے باوجود بھی شہروز نے گاڑی نہیں روکی اور وہ مستقل ڈرائیو کر رہا تھا۔ شہروز نے کافی دیر بعد گاڑی ایک سنسان سے علاقے میں بنے بنگلے کے آگے روک دی اور مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ میں نے بہت ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ایک مرد کی گرفت کے آگے میری نازک سی کلائی کیا معنی رکھتی ہے۔ شہروز نے مجھے سیدھا بیڈ روم میں لے جا کر بٹھایا اور کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہی بات تمہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں سیدھی طرح تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے نخروں اور اداؤں نے مجھے اس حد تک گرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج میں تمہیں یہاں اغوا کر کے لایا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو یا میں اپنے ہی محبت کو مکمل کر لوں۔ اس ویرانے میں اگر میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنا چاہوں تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میری محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہیں پامال کروں۔ اسی لیے میں قاضی صاحب کو بلوا چکا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے دوست یہاں آتے ہوں گے۔ بہتر ہوگا کہ کوئی بھی تماشا کیے بغیر مجھ سے نکاح کر لو، نہیں تو دوسری صورت میں اپنی عزت کو خود ہی گنوا دو گی اور ساری عمر پچھتاؤ گی، کیونکہ اس کے بعد میں کبھی تمہیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ شہروز کی دھمکی اور ہر دھرم لہجے میں مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں جان گئی کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی پر دستخط کر دیے اور شہروز کے ساتھ خاموشی سے نکاح کر لیا۔ میں شہروز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ میرے باپ کے مالک کا بیٹا تھا۔ میری ماں کے حسن نے میرے باپ اور میری زندگی کھا لی تھی اور اب میرا حسن میری آنے والی زندگی کو برباد کرنے والا تھا۔ آج مجھے اپنے خوبصورت چہرے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ نکاح کے بعد شہروز میرے پاس کمرے میں آیا اور میرے برابر میں آ کر بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، میں نے یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی میں شامل کروں۔ لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بتاتا تو وہ شاید تمہیں اپنانے کے لیے انکار کر دیتے، لیکن اب تم میری بیوی بن چکی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے شہروز سے کہا کہ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے۔ شہروز کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، تمہارے ابا میرے ہی گھر پر موجود ہیں اور انہیں ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ شہروز میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میری جان ہی نکل گئی۔ وہی چہرہ میرے سامنے تھا جس سے میں ساری زندگی نفرت کرتی آئی تھی،
اور جس کی وجہ سے میری زندگی بربادی کی داستان بن گئی تھی۔ شہروز کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے میری ماں یعنی نگار بیگم کا چہرہ دیکھنے کے لیے ملا تھا، لیکن یہ چہرہ اب بہت بدل چکا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نگار بیگم اس گھر میں مالکن نہیں بلکہ ایک ملازمہ کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری وہ ماں جس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے اور جو اپنی خوبصورتی سے دنیا کو زیر کرنا چاہتی تھی، آج اس مقام پر کیسے آ گئی؟ اس سے پہلے کہ میں نگار بیگم سے کوئی سوال پوچھتی، شہروز نے اپنے ماں باپ اور میرے نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ شہروز کی ماں نے تو پہلے شہروز سے جھگڑا کیا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کی خاطر مجھے گلے لگا لیا۔ میرے ابا کو بھی میرے نکاح کا پتہ چل گیا تھا اور وہ بہت حیران تھے، لیکن شہروز نے انہیں بھی قائل کر لیا۔ میں اتنے مہینوں سے شہروں سے بھاگ رہی تھی کہ کہیں لوگ مجھ سے میری ماں کی طرح بد کردار نہ سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر میں نے بھی ایک امیر لڑکے کو پھنسا لیا ہے۔ لیکن یہاں آ کر نگار بیگم کو دیکھنے کے بعد تو میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ شہروز کے گھر والوں نے مجھے دل سے اپنایا تھا اور میں بھی شہروز کو اپنا شوہر مان چکی تھی۔ شہروز نے میرے ساتھ بھلے ہی زبردستی نکاح کیا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے پہلے ہی دن سے مجھے بہت عزت دی تھی۔ اس دن زبردستی کے نکاح پر بھی میری خاموشی کی وجہ سے مجبور ہوئے تھے۔ شہروز اور اس کے گھر والوں کو میرے غریب ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور نہ ہی میں نے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی بتایا تھا، کیونکہ اس ماضی کو تو میں بھی پوری طرح بھول چکی تھی۔ لیکن نگار بیگم کو دیکھ کر کچھ زخم دل میں ضرور تازہ ہو گئے۔ ایک دوپہر شہروز کے ماں باپ گھر سے باہر تھے اور شہروز بھی دفتر گئے ہوئے تھے۔ نگار بیگم میرے کمرے میں جوس کا گلاس لے کر آئیں اور خود ہی میرے قدموں میں گر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ قسمت اس طرح بھی ہراتی ہے۔ نگار بیگم کی اس حالت کے پیچھے ان کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارے باپ شہاب احمد کو چھوڑ کر میں ایک بزنس مین ٹائکون کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ دولت کی ہوس اور پیسے کے نشے نے مجھے پوری طرح پاگل کر دیا اور میں شہاب احمد کی انمول محبت کو چھوڑ کر ہوس کے راستے میں چل پڑی۔ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا، لیکن مجھ سے نکاح نہ کیا، بلکہ ایسے ہی میرے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ بزنس کی پارٹیوں میں لے جاتا اور میرے حسن کو کیش کروا کر اپنی بزنس ڈیل کرتا۔ اس کی وجہ سے میں کئی مردوں کی تسکین کا ذریعہ بن چکی تھی، لیکن اس نے مجھ سے نکاح نہ کیا اور ایسے ہی مجھے استعمال کرتا رہا، اور جب میں نے اس پر شادی کے لیے زور ڈالا تو اس نے مجھے خالی ہاتھ دوبارہ واپس پاکستان بھیج دیا۔ بہت بعد پتہ چلا کہ وہ تو پہلے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، جو مجھ سے شادی اور اپنی عیاشی اور کاروبار کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں خالی ہاتھ پاکستان لوٹ آئی تو پتہ چلا کہ شہاب احمد میری بے وفائی کے غم میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور تم بھی مجھے کہیں نہ ملی۔ میں نے تو پھر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے صرف اتنا ہی پتہ چل سکا کہ شہاب احمد کے مرتے ہی ان کے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تمہارے اچھے نصیبوں کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ میرے پاس تو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور میں سڑکوں پہ یہاں وہاں دھکے کھانے پر مجبور ہو گئی۔ میں تھکی ہاری لوٹ کر اپنے باپ کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ دنیا والوں کے تانوں نے انہیں مار ڈالا۔ میرے اپنے بھائیوں نے مجھے یہ کہہ کر میت دینے سے انکار کر دیا کہ ان کی جوان بیٹیاں ہیں اور میری وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ جو بدنامی کا بیج میں نے بویا تھا، اس کی جڑیں میری پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے یہاں ملازمہ کی نوکری مل گئی۔ میں جو محلوں میں رانی بننے کے خواب دیکھتی تھی، آج کسی اور کے محل میں نوکرانی بن چکی تھی۔ شہاب احمد نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، لیکن میں اس کی محبت کی قدر نہ کر سکی اور شاید یہی میری سزا تھی۔ میں نے اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھایا اور بربادی میرا مقدر بن گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے حسن سے کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہوں، اور یہ بات سچ بھی تھی،
لیکن میں یہ بھول گئی کہ میں اس حسن کے بدلے میں ہمیشہ عزت نہیں پا سکتی۔ ہر کوئی شہاب احمد کی طرح عورت کو عزت سے چار دیواری میں نہیں دیتا، بلکہ کوئی صرف اس کے حسن کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اپنا مقصد پا لیتا ہے تو دھتکار دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی زندگی مجھے اس مقام پر پہنچا دے گی۔ میری ماں نگار بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں، لیکن مجھے ان پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ ان کی وجہ سے میں نے اتنا شفیق اور محبت کرنے والا باپ کھو دیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو آخری وقت میں اپنی ماں کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا، اور خود ساری زندگی غیر لوگوں میں گزاری تھی، جو میرے لیے اب اپنوں سے کہیں زیادہ اہم تھے۔ لیکن اگر اس وقت میرے ابا مجھے نہ اپناتے تو میں کہاں جاتی، اور نہ جانے آج میرا حال کیا ہوتا۔ نگار بیگم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ انہیں اپنی زندگی کے ایک پل پر پچھتاوا تھا، لیکن میرے پاس انہیں معافی دینے کی گنجائش بھی نہ تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر اجڑا تھا۔ لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں زیادہ دیر سنگ دل نہ بن سکی، اور یہ کہہ کر انہیں معاف کر دیا کہ میں کبھی زندگی میں انہیں اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکوں گی۔ وہ میرے لیے بالکل غیر ہیں، اور اس بات پر خوش ہوئیں کہ میں انہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ میرے باپ نے تو انہیں معافی مانگنے کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ وہ جا چکی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کی بے وفائی کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ اگر میری ماں نے اس طرح میرے باپ کو نہ چھوڑا ہوتا تو شاید میری پوری زندگی مختلف ہوتی، اور آج وہ خود بھی ایک بہترین زندگی گزار رہی ہوتی۔ روپے پیسے سے کہیں زیادہ اہم انسان کے رشتے ہوتے ہیں، جو اچھے وقت کے ساتھ ساتھ برے وقت میں بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انسان اپنی نادانی اور پیسے کی ہوس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے لیے تباہی کا راستہ چن لیتا ہے۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی شہروز سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ شہروز دفتر سے لوٹ کر آئے تو میں محبت سے ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے ساری زندگی ان سے ایسے ہی محبت کرنی ہے، اور اپنے آشیانے کو ہماری محبت سے سجائے رکھنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔